السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ روحانی انفارمیٹو چینل روحانی اسکول سے میں ہوں آپ کا ٹیچر پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے روحانی عامل کی علامات۔ روحانیت کا میدان بہت وسیع اور سینسٹیو ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر و اذکار اور روحانی مشقتوں کے ذریعے ایک خاص مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسے افراد کو عام طور پر عامل کامل کہا جاتا ہے، لیکن آج کے دور میں بہت سے جعلی عامل بھی موجود ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک روحانی حقیقی عامل کامل کی علامات کو پہچانا جائے۔ آج ہم ایک سچے اور حقیقی روحانی عامل کی اہم علامات پر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ ایک سچے عامل کی سب سے پہلی اور بنیادی علامت تقویٰ ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، حلال و حرام کا خاص خیال رکھتا ہے، جھوٹ، غیبت، دھوکے سے بچتا ہے، کیونکہ روحانیت کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جو شخص خود گناہوں میں مبتلا ہو وہ روحانی طاقت حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پر ہے قرآن و حدیث کا علم۔ حقیقی روحانی عامل کو قرآن و حدیث کا بنیادی علم ضرور ہوتا ہے۔ وہ قرآن پاک کی آیات کو سمجھ کر پڑھتا ہے، احادیث کی روشنی میں عمل کرتا ہے، لوگوں کو دین کی صحیح تعلیم دیتا ہے۔ جو شخص قرآن اور سنت سے دور ہو وہ روحانیت کا دعویٰ کرے تو اس پر یقیناً شک کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر عاجزی اور انکساری ہے۔ روحانی عامل میں تکبر نہیں ہوتا، بلکہ وہ انتہائی عاجز اور نرم مزاج ہوتا ہے۔ وہ خود کو بڑا عامل یا ولی ظاہر نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ ادب اور محبت سے بات کرتا ہے، اپنی تعریف سے بچتا ہے، کیونکہ حقیقی روحانیت انسان کو نرم دل اور عاجز بنا دیتی ہے۔ چوتھے نمبر پر دنیاوی لالچ سے دوری ہے۔ سچا عامل لوگوں سے پیسے طلب نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص ہر مسئلے کے بدلے بڑی رقم مانگے، دولت کے پیچھے بھاگے، روحانیت کو کاروبار بنا لے تو ایسے شخص کے بارے میں احتیاط ضروری ہے۔ اصل عامل اکثر لوگوں کو بغیر لالچ کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے ذکر و عبادت کی کثرت۔ روحانی عامل کی زندگی میں ذکر، تلاوت اور عبادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اکثر قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا ذکر کرتا رہتا ہے، تہجد کا پابند ہوتا ہے۔ یہ مسلسل عبادت اس کی روحانیت کو مزید مضبوط بنا دیتی ہے۔ 6 نمبر پر اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں صبر اور برداشت انتہا درجے کی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کی سخت سے سخت باتیں برداشت کر جاتا ہے، کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیتا، مشکل حالات میں صبر کرتا ہے، کیونکہ روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے صبر ایک اہم شرط ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے اس کے اندر لوگوں کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک حقیقی عامل لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے دعا اور قرآن پاک کے وظائف بتاتا ہے، مثلاً نظر بد کا علاج، جادو کے اثرات سے حفاظت، گھریلو مشکلات کے لیے دعائیں، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اصل شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 8ویں نمبر پر وہ جھوٹے دعووں سے پرہیز کرتا ہے۔ حقیقی روحانی عامل کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ ہر مسئلہ فوراً حل کر سکتا ہے، وہ مستقبل میں 100% جھانک سکتا ہے، وہ کسی کی قسمت بدل سکتا ہے، کیونکہ اسلام میں صرف علم الغیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انسانوں کو اس میں کوئی دسترس حاصل نہیں ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلانا۔ روحانی عامل کا مقصد صرف مسائل حل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں کو اللہ کے قریب آنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ نصیحت کرتا ہے، نماز پڑھو، گناہوں سے بچو، والدین کی خدمت کرو، رزق حلال کماؤ، معاشرے کی اصلاح کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، جھوٹ، غیبت، ڈاکے، چوری سے بچو۔ 10ویں نمبر پر ہوتا ہے سادہ زندگی۔
اکثر حقیقی روحانی عامل سادہ زندگی گزارتے ہیں، وہ سادہ لباس زیب تن کرتے ہیں، نمود و نمائش سے بچتے ہیں، دنیاوی شان و شوکت سے دور رہتے ہیں۔ یہ سادگی ان کے اخلاص کی علامت ہوتی ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے روحانی اثر۔ ایک سچا روحانی عامل اگر اس کے پاس بیٹھا جائے تو اکثر لوگوں کو دل کا سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ان کی باتوں میں اخلاص ہوتا ہے، ان کی نیت صاف ہوتی ہے، ان کی زندگی عبادت سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی صحبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ 12ویں نمبر پر ہے وہ حقیقی اور حلال طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ حقیقی عامل ہمیشہ قرآنی طریقے استعمال کرتا ہے، جیسے آیات پڑھ کر دم کرنا، دعائیں بتانا، ذکر و وظائف سکھانا۔ وہ کبھی حرام چیزیں استعمال نہیں کرتا، جانوروں کی قربانی یا عجیب و غریب رسمیں نہیں کرواتا، شیطانی عملیات نہیں کرواتا، الو کے خون سے یا الٹے سیدھے تعویذات نہیں لکھواتا۔ 3 نمبر پر وہ بدنامی سے بچتا ہے۔ ایک روحانی عامل اپنی عزت اور کردار کا بہت خیال رکھتا ہے۔ وہ غیر محرم عورتوں سے تنہائی میں نہیں ملتا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا، اپنے کردار کو صاف رکھتا ہے، کیونکہ ایک انسان کا اخلاق اعلیٰ ہوگا تبھی تو وہ روحانی عامل اور کامل عالم ہو سکے گا۔ 14ویں نمبر پر ہے دعاؤں کی قبولیت۔ بعض روحانی عاملوں کی دعا اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کرم ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی اس بات پر فخر نہیں کرتے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھتے ہیں۔ 15ویں نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ۔ ایک روحانی عامل ہمیشہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے، انسان صرف دعا کر سکتا ہے۔ اسی یقین کی وجہ سے اس کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جعلی عاملوں کی چند نشانیاں بھی ہیں۔ روحانی عامل کی علامات تو آپ جان چکے ہیں، میں ساتھ ساتھ کچھ جعلی اور نقلی عاملوں کو پہچاننے کا طریقہ بھی عرض کر دوں۔ جعلی عامل اکثر بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں، عجیب و غریب عملیات کرواتے ہیں، ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں، قسمت بدلنے کے جھوٹے دعوے اور وعدے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ محتاط رہیں، کیونکہ ان کی نظر آپ کی دولت، عزت، وقار اور کردار پر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، روحانیت ایک پاکیزہ راستہ ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی مخلوق کی بھلائی کرنا ہے۔ ایک سچا عامل جہاں عبادت گزار، سادہ مزاج، علم والا، عاجز اور مخلص ہوتا ہے، وہیں جعلی عامل صرف لوگوں کے جذبات اور مشکلات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کسی بھی روحانی شخص پر اعتماد کرنے سے پہلے اس کے کردار، علم اور عمل کو ضرور دیکھیں۔ اگر وہ شخص قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو اور لوگوں کی مدد اخلاص سے کر رہا ہو تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقی روحانی عامل ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عاملین سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ بھی عامل بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ان خصوصیات اور خوبیوں کو پیدا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے روحانیت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔